السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دن دیا اور صحت سے اٹھایا، اور آج جمعے کا دن ہے۔ اس سے تو اچھی کوئی اور بات ہی نہیں ہے کہ آگے پیچھے جو کوئی بھول چوک پورے ہفتے میں ہوئی ہو اس کو بندہ کمپنسیٹ کر لے، استغفار پڑھے۔ آپ چلتے پھرتے جب فارغ ہوں تو درود شریف ضرور پڑھیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آپ کو جواب دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے سورۃ کہف بھی پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ قبر میں بھی فتنہ دجال کا معاملہ پیش آئے گا۔ یہ نہ سوچے کہ ہم اس وقت نہیں ہوں گے، پتہ نہیں دجال کب آئے گا، لیکن دجال کا فتنہ جو ہے وہ ہمیں قبر میں بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنائے، آمین ثم آمین۔ بس آج جمعے کی مناسبت سے ایک بات صرف کہ اگر ہم زندگی میں آنیسٹی، دیانتداری اس کو اپنا لینا تو ہماری اپنی حد تک سارے مسئلے حل ہو جائیں، باقی مسئلوں کو اللہ نے حل کرنا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی دیانتداری ہے کہ ہم خدا کو ایک مانیں، اور ہم یہ مانیں کہ جو کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کوئی غلط پاتھ جو ہے، ہم 2 نمبر طریقہ نہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ جیسے میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا پیسہ پھینکیں ایسا کام ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں تو یہ شرک ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے بجائے ہم ان 4 پیسوں کے اوپر یقین کریں جو ہمیں اللہ نے ہی دیے ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں میرے سے اس بات پہ؟ میرا خیال ہے ایگری کریں گے، اور اگر سب سوچیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، اور اللہ کا قادر ہونا، جب کہتے ہیں نا اللہ تو ہی قادر ہے، تو یہ بھی ہماری آنیسٹی ہے کہ ہم اندر سے مانیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ اسی طرح ہم اپنے رشتوں کے ساتھ، اگر جو بھی ہمارے رشتوں کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ ہم آنیسٹ رہیں۔ اسی طرح ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ، اسی طرح ہم اپنے سٹیٹمنٹس جو ہم دیتے ہیں جھوٹ نہ بولیں۔ بہت پرانا قصہ آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ میں شراب چھوڑ دوں، تو نبی پاک نے کہا کہ تم جو ہے نا کل آنا لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، پھر پینے لگا، پھر کہنے لگا پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا۔ اس طرح کرتے کرتے اس کی شراب چھٹ گئی۔ تو جھوٹ از اپوزٹ ٹو دیانتداری، ٹھیک ہے نا؟ تو دیانتداری ایک ایسی واحد چیز ہے جو ہمیں فرشتہ تو نہیں بنا سکتی، لیکن ہمیں ایک بہت اچھا انسان بنا سکتی ہے۔ اور اپنے کام سے آنیسٹی، اپنے ریلیشن سے آنیسٹی، اپنے رب سے آنیسٹی، اپنے مالک ہے وہ ہمارا سب سے بہتر مالک وہ ہے۔ اس کے بعد دنیا میں چھوٹے چھوٹے ریلیشنز ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی آنیسٹی۔ اور بس اپنا خیال رکھیں، اپنے یہ بھی بڑی آنیسٹی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مورل ویلیوز دی ہیں قرآن میں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے ایک ایسا ٹائم ملے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو پہ اللہ نے کہا میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہمارے تو دل بھی پتہ نہیں کب کانپیں گے۔ بڑے کم ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن صحابہ تو رو پڑتے تھے، ہمارے تو ایمان کا وہ درجہ ہی نہیں ہے۔ خیر اللہ کرے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا، اور لگے ہوئے ہیں کہ اللہ میں جب ہم دنیا چھوڑیں تو ہم تیرے ایماندار بندوں میں سے ہوں، ایمان والے بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں اور آنیسٹ بھی ہوں۔ اور جمعے کا دن ہے، اور آپ یقین کریں آپ کو یہ باتیں شاید بہت بھاری لگیں گی، لیکن یہ باتیں حقیقت ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو سب نے دنیا چھوڑی ہے اور سب نے چھوڑ کے جانی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم جہاں جتنا مرضی اچھل لیں، کود لیں، مہنگی گاڑیاں خرید لیں، بڑے بڑے گھر بنا لیں، شینڈلیئرز بڑے بڑے لگا لیں، جب میں یہ دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں یا اللہ میری قبر کو اتنا حسین کرنا جب میں کوئی حسین چیز دیکھوں، کیونکہ قبر کی چیز جو ہے نا وہ پرماننٹ ہے۔ یہاں کی چیز اب آپ سپوز ڈے ول کم وین آئی ول لیو دا ورلڈ، مجھے کیا پتہ ہے میرے ہاتھ سے انگوٹھی کون اتارے گا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ معاملہ میرے ساتھ بہتر کرے، ٹھیک ہے؟
باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جمعے کا دن ہے اور جو سچی باتیں ہوتی ہیں یا جو دین کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہر دور میں ہی مشکل لگی ہیں لوگوں کو، ہر دور میں. یہ دور تو پھر ایسا دور ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں، کنزرویٹو خاتون ہیں آپ تو لیکن یہ کنزرویٹو بات نہیں ہے، یہی سچ ہے. اور اللہ میاں ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے اور اللہ میاں ہم سب کا دن بہت اچھا گزارے اور اپنی حفاظت میں رکھے. اور یہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو فرشتے بہت زیادہ تھے جو کہ اللہ کی عبادت کرتے. نبیوں نے عبادت کی، اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس ایک جسے لوڈو کی وہ ہوتے نا کہ وہ دیکھنا ہے کہ کون پٹتا ہے اور کون جاتا ہے. بظاہر کھیل کچھ ہوتا ہے، بظاہر کھیل کو نتیجہ کچھ نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اور ہم اگر ایمانداری سے چلیں گے تو آئی گارنٹی کہ اس دنیا میں بھی رحمت ہوگی اور آخرت میں بھی رحمت ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور کبھی منافقت نہ کریں. اگر آپ کا دل کسی سے بات کرنے کو نہیں کر رہا تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی بھی نہ کریں، چپ کر جائیں. کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، اگر آپ معاملہ دنیا میں سولو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بتا دیں، اور اگر اس کو آخرت میں اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاملہ پھر اللہ میں خود سلجھائے گا اور وہ اس بندے کے ساتھ دشمنی ہوگی. تو اچھی بات ہے کہ دنیا میں ہی لین دین اپنا ختم کر لیں. ٹھیک ہے، چلے اپنا خیال رکھیں. دوبارہ کہتی ہوں، اور یہ عادتاً نہیں کہتی، اٹ ریئلی مینز اے لاٹ. کیونکہ آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ سب کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور آپ مضبوط ہوں گے تو آپ زمین پہ قدم جما کے ایمانداری سے اور سر اٹھا کے جی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں. پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ اس میں مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے پیرنٹس کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ہر چیز کا جو آپ کے سراؤنڈنگز میں ہے، اور چاہے وہ جاندار ہے چاہے بے جان ہے، دن میں ایک اچھا کام کر لیا کریں، رستے سے پتھر ہٹا دیا کریں، کسی کو رستہ بتا دیا کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. ہنس کے کسی کو یہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کو بھی امید لوگوں کو دلایا کریں، نا امیدی کی باتیں نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، خود بندہ پریشان ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن پھر کہتا ہے نہیں اللہ میاں تو اوپر ہے، تو میرا مالک ہے، تو نہیں سب کچھ کرنا ہے، اور اللہ میاں تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے کیونکہ تو خیر الحافظین ہے. چلے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.